معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ ہم نے پنکی بیگم پر، یعنی کہ پنکی پیرنی کچھ لوگ انہیں کہتے ہیں، کچھ لوگ بشرا بی بی کہتے ہیں، تو ان کے حوالے سے ہم نے ایک کلپ کیا جس میں ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ عمران خان جیسا آدمی جس کی مقبولیت عروج پر تھی اس وقت جب تک وہ اقتدار میں نہیں آئے تھے، تو ایسا کیا ہوا کہ نہ وہ حکومت صحیح طریقے سے کر سکے اور نہ ہی ان کی مقبولیت کا گراف جو ہے وہ اوپر جانے کے بجائے، ظاہر ہے اوپر جب جاتا، جب پرفارمنس اچھی ہوتی حکومت کی، تو وہ نیچے آتا چلا گیا۔ اب پنکی صاحبہ جو ہیں انہوں نے جو بھی کچھ کیا، اب مجھے اس کا یقین ہو گیا، چونکہ اکا دکا کامنٹس بھی آئے اور لوگوں نے کہا کہ یہ بات سب کے دلوں میں تھی، سب کو معلوم تھا کہ آخر عمران خان کے پلس جو ہیں وہ مائنس میں کیسے تبدیل ہوئے۔ تو یہ بائی ڈیزائن آف کورس یہ بلیک میجک تھا، مجھے آج بھی اس کا یقین ہے، اور اگر بشرا بیگم اس پر مجھ سے کوئی مناظرہ کرنا چاہیں تو کر لیں، میں ان کو ثبوت دوں گی بہت سارے لوگوں کے سامنے کہ انہوں نے کالا جادو کہاں سیکھا اور کس طرح انہوں نے اس کو اپلائی کیا خان صاحب پر۔ یہ جو ایک اچھے انسان ہی کو زنگ لگتا ہے، دیکھیے نا، جادو کس پر کرایا جاتا ہے؟ جس کی خوبیوں کو خرابیوں میں تبدیل کرنا ہو۔ تو خان صاحب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ان کو سوچنا پڑے گا کہ ایسا کیا ہوا۔ اب جو یہ جلسوں میں رش دکھایا جا رہا ہے اور لوگ بھاگ بھاگ کر آ رہے ہیں، تو یہ بھی سن لیجئے کہ یہ جلسوں کا جو رش تھا یا ہے، یہ لوگوں کا وہ کتھارسس ہے کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں ہمارے سیاستدانوں کے عمل سے، ان کی بددیانتیوں سے، ان کی کرپشن سے۔ لوگ اس قدر بیچارے جو ہیں وہ فکر مند ہیں کہ اب اس ملک کا کیا ہوگا، ہم کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، یہ ملک جو ہے یہ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ تو وہ کتھارسس کے لیے انہیں ایک کندھا چاہیے تھا۔ خان صاحب کی جو تقریریں ہیں، ان تقریروں میں چور، ڈاکو، لٹیرے اور یہ الفاظ جو کہ بہت زیادہ تواتر سے وہ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی لوگوں کے دلوں کی آواز تھی، اور سول بیوروکریسی جسے آج تک کوئی لگام نہیں ڈال سکا۔ تو جناب شہباز شریف صاحب، ہمارے وزیر اعظم صاحب کے لیے یہ مشہور تھا، ان کے ساتھ بھی بڑا برا ہوا ہے اس دفعہ۔ ان کو ایک بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ یاد رکھا گیا تھا، خاص طور پر صوبہ پنجاب کے حوالے سے انہوں نے بڑا کام کیا، اور وہ بیوروکریسی کو بہت ٹائٹ رکھتے تھے۔ سب کو معلوم تھا کہ بیوروکریسی پہ ان کی گرپ بہت بہت سخت ہے، لیکن اب ان کی کسی چیز پہ کوئی گرپ نہیں ہے۔ اس کی وجہ بے شک مریم کا آگے آنا بھی ایک وجہ ہو سکتا ہے، اور مریم کو میاں نواز شریف صاحب جس طریقے سے اپنا وارث بنا کر آگے لائے ہیں، تربیت تو ان کی ہوئی نہیں کوئی، یہی تربیت ہے، بس تقریروں میں ہاتھ نچا نچا کے گالیاں دینے کی تربیت ہے، اور تو کوئی تربیت نہیں ہے۔ مطلب جو عمران خان کر رہے ہیں وہ نہلے پہ دہلا چل رہا ہے، اس کا گورننس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کو، ایک آدھ لوگوں کو اعتراض ہوا ہے پنکی بیگم کے حوالے سے، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ اگر وہ بیوی اور والدہ اور بہن اور بھائی اور گھر کی دوسری خواتین رکھتے ہیں اپنے گھر میں، تو ذرا وہ ایسے کریں، اور ان کی ایک اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اچانک ان کو کوئی لالچ دیتا ہے کہ تم اپنی بیوی میرے حوالے کر دو، اور وہ صاحب جو ہیں جنہوں نے مجھے یہ کانٹیکٹ، کوئی افتخار احمد صاحب ہے، نام تو فیک ہوگا، ظاہر ہے کہ اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے نا کہ سامنے آ کر بات کریں۔ میں کوئی سیاستدان یا کوئی، میں ان کے مقابلے پہ الیکشن لڑنے والوں میں سے تو ہوں نہیں کہ عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا کے جو فنکار ہیں سارے کے سارے وہ مجھ سے اس طرح مخاطب ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے ایک بات اور بھی کہی، انہوں نے فرمایا ہے کہ میری جو ٹیچنگز ہیں وہ اسلام کے بالکل خلاف ہیں۔ ہم پر یہ برا وقت بھی آنا تھا کہ ہم اسلام کو اب سیاستدانوں کی سوشل میڈیا ٹیم سے پڑھیں گے۔ یہ برا وقت اللہ نے ہم پر جو ہے نازل کیا ہے، ان سیاستدانوں اور دونوں کی سوشل میڈیا ٹیم انتہائی بےہودگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، مریم صاحبہ کی بھی اور عمران خان صاحب کی بھی۔ تو آپ کرتے رہیے، نہ تو ہمیں آپ کی کرسی میں کوئی دلچسپی ہے،
خان صاحب کی یا مریم کی یا شہباز شریف صاحب کی، ہمیں کسی کی نہ کرسی میں کوئی دلچسپی ہے، نہ ہی ہم اقتدار میں آنے والوں میں سے ہیں، نہ ہی ہم نے کوئی الیکشن لڑنا ہے۔ ہمارے تو چینل کا مقصد ہی صرف معاشرے میں جو اخلاقی زوال ہے، جو معاشی زوال کا سبب بن رہا ہے، اور اللہ نے عذاب دینے کے لیے بہت ساری وارننگز دینی شروع کر دی ہیں۔ یہ اتنے سیلاب، وبائیں پھوٹ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، اس سے پہلے آپ کووڈ-19 سے گزرے ہیں، ہم اب تک سنبھل کیوں نہیں پائے؟ ہمارے اخلاقی اور سماجی زوال کی وجہ سے۔ تو جس نے بھی اس پر کوئی بحث کرنی ہے، کوئی مناظرہ کرنا ہے اور ثبوت چاہیے، تو میرا نمبر بھی آتا ہے اس پر، اور چینل M5 کو آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ آ جائیے، آپ ہمارے ساتھ مناظرہ کر لیجئے، ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، معاشرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ عوام بیچارے اور کیا کر سکتے تھے؟ وہ جلسوں میں چلے جاتے ہیں اور اپنا کتھارسس کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، اور ہم جب اپنا پروگرام جو ہمارا 12 نمبر ہے، سلسلہ ہے کہانیوں کا، جب وہ شروع کریں گے، اور ہم نے بتایا تھا کہ کون ہیں یہ 12 نمبر جو اس ملک کو چلا رہے ہیں، 2 نمبر عورتیں اور 10 نمبر مرد، یہ چلا رہے ہیں اس ملک کو، اور وہ ہر شعبہ زندگی میں موجود ہیں، لیکن جب وہ شعبہ سیاست میں ہیں اور اقتدار میں ہیں تو وہ کتنے خطرناک ثابت ہو رہے ہیں، یہ بتانا ہے۔ اور گھروں میں بھی 2 نمبر، بہت گھریلو، بہت خاندانی لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو سب سے بڑا المیہ ہے، ہم اس پر ایک پورا کلپ کریں گے انشاءاللہ، کہ آپ کی مڈل کلاس تباہ ہو رہی ہے۔ مڈل کلاس کسی بھی ریاست کی، کسی معاشرے کی وہ کلاس ہوتی ہے جو ویلیوز کو اسٹیبل رکھتی ہے، اٹ ورکس ایز اے اسٹیبلائزنگ فیکٹر، لیکن وہ اسٹیبلائزنگ فیکٹر جو ہے نا، وہ اخلاقی اور سماجی برائیوں میں اس بری طرح ملوث ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ سوسائٹی کو جو یہ تتر بتر دیکھ رہے ہیں، اتنا خراب معاشرہ جنم لے رہا ہے، تو وہ اسی لیے ہے کہ مڈل کلاس، یاد رکھیے گا، دنیا کے کسی بھی تھرڈ ورلڈ ہو یا ڈیولپ کنٹریز ہوں، ان کے جو معاشرے ہوتے ہیں، ان معاشروں میں جو مڈل کلاس ہوتی ہے، اور جتنے بھی مڈل کلاسز ہیں، وہ لوور مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، اپر مڈل کلاس ہے، وہی ویلیوز کو اسٹیبل رکھتی ہیں۔ ویلیوز تباہی اس لیے ہو رہی ہیں کہ مڈل کلاس خراب ہو رہی ہے، اور اس پر ہم الگ سے ماں اور تربیت، چونکہ ہمارے چینل کا ایک سبجیکٹ ماں بھی ہے، ہم اس پر بھی ابھی ایک پروگرام کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ ماں کس طرح خراب ہو رہی ہے، مڈل کلاس کی ماں خراب ہو رہی ہے، مڈل کلاس کی لڑکیاں خراب ہو رہی ہیں۔ اس لیے یہ زوال کا جو سبب بن رہا ہے، اور حرام کھانے سے نہیں روکا جا رہا کسی بھی شخص کو، اس کا سبب بھی عورت ہے۔ عورت کن کن برائیوں کی، فساد کی جڑ ہے، ہم اس پر بات ضرور کریں گے انشاءاللہ، اور اس کو ٹھنڈے دل سے، غور سے سوچئے گا کہ عورت کی وجہ سے کتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ جن صاحب نے یہ بھیجا کہ جی میں نے پنکی بیگم پر کوئی اللہ نہ کرے تہمت لگا دی ہے، پنکی بیگم جو ہے نا، ان کو تہمت کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہوں نے ایک سوشل سیکیورٹی سرٹیفکیٹ پہلے بھی رکھا ہوا تھا خاور مانیکا کی شکل میں، یہ سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اور یہ جتنی کمپرومائزڈ میرجز ہو رہی ہیں اس ملک میں، ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ کمپرومائز مینز شوہر بھی انوالو ہے، بیوی بھی انوالو ہیں، کہ کسی کو کیا پتہ چلے گا، کسی بیچاری ان میرڈ لڑکی کو آپ کچھ کہیں تو اس کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن وہ سمجھتی ہیں کیا ہمارے تو بچے بھی ہو گئے، شوہر بھی ہے، شوہر بھی کہتا ہے کہ اب تو بچے بھی ہم نے کر لیے، اب ہم پیسے کمائیں گے۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ جن صاحب نے یہ بھیجا ہے، میں ان کو کہتی ہوں کہ کیا وہ اپنی بیوی کو بغیر کسی وجہ کے کسی دوسرے شخص کے حوالے کریں گے؟ اگر ان کا جواب ہاں میں ہے تو وہ انتہائی بے غیرت انسان ہے، جو نہ ہمارے مذہب سے اس کا کوئی تعلق ہے اور نہ ہمارے معاشرے سے، اسلامی مشرقی معاشرے سے ایسے مرد کا بھی تعلق نہیں ہے اور ایسی عورت کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے وہ ایک امریکن جج نے کہا تھا کہ پاکستانی وہ ہیں جو اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں، مائیں بھی بیچی جا رہی ہیں، بچے بے حیا ہو گئے۔ پنکی کے بچے کون ہیں؟ پنکی کا بیٹا کس طریقے سے پکڑا گیا ہے 2 دفعہ، جو خاور مانیکا سے ان کا بیٹا ہے، ابراہیم نام ہے غالباً اس کا۔ تو جب ماؤں کو بیچنے پر آ جائے کوئی قوم، تو وہ قوم نہیں رہتی۔ قوم تو ہم پہلے بھی نہیں تھے، لیکن خان صاحب آپ لیڈر بننے کی بجائے اقتدار کے ذائقے کو آپ نے چکھ لیا، اب آپ اقتدار کا ذائقہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ آپ کو اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں، آپ کے بہت زیادہ اسٹرانگ پلس پوائنٹس ہیں، جن کو پنکی کے ذریعے زنگ لگایا گیا ہے بلیک میجک سے،
اور میں اس پر کسی بھی مین اسٹریم میڈیا کے چینل پر آپ آ جائیے، میں آپ سے مناظرہ کرنے کو تیار ہوں ثبوت کے ساتھ کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ خدا حافظ۔